السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 14 شعبان المعظم کی تاریخ ہو چکی، کیونکہ آج مغرب کی نماز کے بعد تاریخ بدل گئی اور انشاءاللہ کل صبح کو شب برات کا تیوہار منایا جائے گا۔ اور وہ تیوہار کیا ہے؟ بلکہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اور مغفرت کیا، انسان اپنے رب سے ہر وہ چیز چاہے جو اللہ تعالی نے اس کے نصیب میں مقدر کر رکھی ہے۔ اور یہی جو کل کی تاریخ ہے 15 تاریخ، 15ویں شب شعبان المعظم کی، شب برات کی، یہی وہ رات ہے کہ جس میں سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر اور پوری رات صبح کے وقت فجر کا ٹائم شروع ہونے تک اللہ تعالی اس دنیا کے تمام کاموں کو فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے۔ اسی کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرات، ماہ شعبان رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ دن رات، ہفتہ، ماہ اور سال سب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی عظمتوں، فضیلتوں اور بخشش والی راتوں میں ایک رات 15ویں شعبان المعظم کی رات بھی ہے، جو شب برات کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جو دراصل گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کر کے اپنے مالک حقیقی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی رات ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں، شب برات اور شب قدر، یہ عید کی راتیں ہیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گئی ہے کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی ہے کیونکہ وہ سوتے نہیں ہیں۔ غنیۃ الطالبین۔ احادیث مبارکہ میں شب برات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے، یعنی میں تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اور اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار کہ جس کو میں شفا عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اس کو اولاد دوں، ہے کوئی پریشان کہ اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی قرض دار کہ اس کے قرض میں ادائیگی عطا فرماؤں، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ شب برات میں کون لوگ بخشش اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات روئے زمین کی طرف توجہ ہوتا ہے، پس اپنی تمام مخلوق کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ وہ نافرمانی سے باز رہیں، اور کینہ پرور لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی اسی حالت کو ترک کر دیں۔ 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے اس عمل کے تحت ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنا چاہیے، کیونکہ اس رات اللہ کی طرف سے بخشش مغفرت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک رات میں ہم اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ 4 راتوں میں آدمی خود کو دنیاوی تمام مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے، اور وہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی 1 تاریخ کی رات۔ 15ویں شعبان کی رات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمل مبارک کیا کرتے تھے۔ حضرت طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصے میں اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو نبی پر خوب درود و سلام بھیجو، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اس حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اور اے حبیب آپ سربسجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے۔ میں نے عرض کیا جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت علی سے سنا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔
15 شعبان کی رات کو اللہ کی رحمت اور جنت کے دروازوں کا کھل جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات میں میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف سر اٹھائیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے معلوم کیا اے جبرائیل یہ کیا رات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں میں سے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو، البتہ جادوگر، کاہن، شرابی، سود خور اور زناکار کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ یہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھا حصہ ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ جب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے تھے اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا تھا کہ اس میں رکوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے پر کھڑا فرشتہ پکار رہا تھا کہ ہر اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، اس رات میں دعا مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ اس رات اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کہ اس رات اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس رات تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے پر کھڑے فرشتے کی آواز تھی، کیا کوئی سائل ہے کہ اس کو اس کے سوال کے مطابق عطا کیا جائے؟ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کہ کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ اس کو بخش دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اے جبرائیل، یہ دروازے کب تک کھلیں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، رات کے شروع سے طلوع فجر تک۔ پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ غنیت الطالبین، امام شافعی سے مروی ہے، 5 راتوں میں خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے، جن میں سے ایک رات نصف شعبان المعظم کی رات ہے۔ درود شریف کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جب شعبان المعظم کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی تو ہمیں کثرت کے ساتھ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے اور درود مبارک بارگاہ خدا بندی میں دعائی قبولیت اور بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ جس قدر ہم کثرت کے ساتھ درود مبارک کا ورد کریں گے، ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے دل پر لگی گناہوں کی گندگی کو آب رحمت سے دھو کر توبہ اور استغفار کو قبول فرما کر ہم سے راضی و خوش ہو جائے گا اور اس ماہ مقدس کی تمام رحمتوں برکتوں سے بھی مالا مال فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ حضرات نے یہ بیان سنا شب برات کے بارے میں۔ اسی بیان کے ساتھ ساتھ میں آپ تمامی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس رات کو جو لوگ پٹاخے بجاتے ہیں، یہ پٹاخے بجانا
मुसलमानों का काम नहीं है बल्कि ये गैर मुस्लिमों का काम है। और कुछ लोग लौंडे होते हैं, लौंडे जो लपंगे होते टाइप के, छिजोरे जो लोफर टाइप के होते हैं, वो जगह जगह घूमते हैं मोटरसाइकिलों से और आग की चिंगारियां निकालते हैं, सड़कों पर छुला छुला कर चलाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, ये लौंडे जो आते हैं, ये लड़के जो मक्कार किस्म के होते हैं, ये कोई जिन्नात के बच्चे नहीं होते बल्कि ये मुसलमान कहलाने वालों के बच्चे होते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपने अपने बच्चों पर कंट्रोल करें कि कोई भी ना तो आतिशबाजी करे और ना ही ड्रामेबाजी करें, कि जिससे हमें और हमारे जो मरहूमीन हैं उनको तकलीफ होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको इन तमाम बातों पर सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।